یہ دعا کرے بھائی گناہ گار کون سا شخص ہے، انسان ہے جو گناہ گار نہیں ہے سوائے انبیاء کے؟ انبیاء معصوم ہیں، ان کے علاوہ سارے کے سارے گناہ گار، کسی سے چھوٹا گناہ ہوا کسی سے زیادہ ہوا، اور یہ گناہ گار. اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو، گناہ کر کے توبہ نہ کرو تو اللہ ایسی قوم لے آئے، تمہیں لے جائے اور ایسی قوم لے آئے جو گناہ کر کے توبہ کرے. تو یہ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیسے پہلے بھی پچھلے درس میں آپ سے یہ گزارش کی تھی، لیکن اس پر اصرار کرنا، ان اللہ یغفر الذنوب، یہ بات یاد رکھو، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کرے، چاہے وہ ایک ہو، دو ہو، جتنے بھی ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر شرک نہ ہو، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں تو اللہ معاف کر دے. شرک نہیں معاف کرے گا جب تک کہ اس شرک سے باز نہیں آتا، شرک سے توبہ نہیں کرتا، شرک سے رجوع نہیں کرتا، اس کو چھوڑ کر وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اللہ کی وحدانیت پر عمل نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ یقین رکھیں کہ وہی گناہ معاف کرنے والا ہے اور کوئی نہیں. یہاں پہ اللہ نے فرمایا انہ ہوا، یہ نہیں کہا انہ الغفور الرحیم، انہ ہوا تاکید پیدا کر، جس میں کہا انہ وہ ہی گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ بھی نہیں. ایک ہوتا ہے یہ بھی پانی ہے، پانی کی بوتل ہے، اور یہ بھی پانی کی بوتل ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ ہی بوتل ہے تو اس کا کیا معنی ہوا کہ اور کوئی نہیں ہے، یہ ہی یا یہ ہی قلم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اچھا، اب اگر کہ یہ بھی قلم ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے اور بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے انہ هو الغفور الرحیم، وہ بھی نہیں، وہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جب یہ آخر میں آیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ آ کے ختم کی، پہلے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، ان کو یہ کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور آیت ختم کی انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. کہ بھائی نا امید مت ہو، اللہ کی امید جو ہے وہ اس کے بہت رحمت بڑی وسیع ہے. نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جتنے گناہ بھی کر لو گے اس نیت سے نہ کرو کہ میں نے جو ہے وہ توبہ کر کے کرنا ہے، توبہ کر لوں گا اس گناہ سے. یہ مت سوچو کہ توبہ کر لو گے، اب کیا پتا کہ اس توبہ کا تمہیں موقع ہی نہ ملے. اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میں گناہ کر کے توبہ کر لوں گا، یہ بات ٹھیک نہیں. کیوں کہ وہ آمدن کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ کر کے توبہ کر لوں گا. اب اگر وہ گناہ کرتے ہوئے ہی اس کی موت واقع ہوگی تو کیسے توبہ ہوگی؟ یہ رہ جاتا نہیں، اس میں پھنس جاتا. تو یہ جو چیز ہے کہ اس ارادے سے گناہ کرنا کہ توبہ کر لوں گا، یہ بالکل سرے سے ناجائز. ہاں شیطان غالب آ گیا، ماحول ایسا تھا بن گیا کہ وہ گناہ کر بیٹھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جو آپ کے سامنے میں رکھی ہے، اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، اور فرشتوں بات سنو، میرا بندہ جب کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، فلا تکتبوها، اس نے سوچا ہے گناہ کرنے کا، موبائل پکڑا کہ ابھی میں فلم دیکھوں گا، ٹھیک ہے، اس نے ارادہ کیا ہے لیکن عمل نہیں کیا، اس کو دیکھا نہیں ہے، ابھی ذہن میں بس تیاری کی ہے، اس نے تیار ہوا ہے، ماحول کو بنا رہا. اچھا، فلا تکتبوها علیہ حتی یعمل،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں بات سنو، اس نے سوچ لیا ہے کہ یہ فلم دیکھنے لگا ہے، دیکھے گا، لکھنا نہیں ابھی اس کے کھاتے میں برائی کو لکھنا نہیں ہے، حتیٰ کہ دیکھ نہ لے، دیکھنا شروع کرے تو پھر لکھ دو، کتنی لکھو بھائی، کتنی برائیاں لکھو، فَإِنْ عَمِلَهَا، یہ دیکھیں اللہ کی رحمت، کہا کیا فرمایا، ان اللہ کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ کہا فلا تکتبوها حتی یعملها، بھائی لکھنا نہیں ہے جب تک یہ عمل نہ کر رہے، اب عمل بھی کر دیا، لفظ سے پتہ چلتا ہے اس کا ارادہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ میں گناہ کر کے توبہ کر لوں گا، بلکہ اس کا ارادہ جو ہے وہ یہ کیا ہے، وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِ، اب اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن ماحول ایسا بن گیا کہ وہ کر نہیں سکا، خود نہیں چھوڑا، اس نے گناہ کرنا خود نہیں چھوڑا، بلکہ ماحول ایسا بن گیا کہ وہاں پہ وہ کر نہیں سکتا تھا اس پہ عمل، فلم دیکھنا چاہتا تھا یا کچھ ایسا جو ہے وہ گانا سننا چاہتا تھا، لیکن عبد الجبار بھائی آ گئے وہاں پہ، مولوی صاحب کے سامنے اب جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ عمل ہے ہو چکا تھا، لیکن اس نے میرے ڈر سے، میری وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کی آئیے ذرا جو ہے وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہاں سے مثال لیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوم جو تھی تین قسم کے لوگ، تین بندے، وہ سفر پہ نکلے تو راستے میں بارش آ گئی، آندھی آ گئی، انہوں نے اس سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی، غار میں چلے گئے۔ اب اس بارش اور آندھی اور تیز ہوا کی وجہ سے پہاڑ سے ایک جو ہے وہ چٹان نیچے گری اور اس غار کے دھانے پہ آ کے رک گئی، منہ بند ہو گیا اس کا، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تینوں نے جو ہے وہ زور لگایا، بڑی کوشش کی کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے ہم وہاں سے نکل سکیں، لیکن نہیں نکلا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں ایک شخص جو ہے، انہوں نے کہا بھی ایسا کرو کہ کوئی ایسا عمل پیش کرو جو تم نے اللہ کے لیے کیا ہو سکتا ہے ہمیں نجات مل جائے۔ تو ان میں سے ایک ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس آیت و حدیث کے ساتھ، آج کے موضوع کے ساتھ تعلق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ اٹھا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے پیار کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، لو کرتا تھا، اس کو میں نے کئی دفعہ جو ہے اس غلط کام کے لیے ابھارا، لیکن وہ میرے جال میں نہیں آئی، میرے کہنے میں نہیں آئی، وہ بچ جاتی۔ کرنا ایسا ہوا کہ اس کو کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میرے پاس آ گئی کہ میرے جو ہے مجھے پیسے چاہیے، مجھے اس وقت تکلیف ہے، میں دکھ میں ہوں، مجھے میری مدد کرو۔ تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ کی مدد کرتا ہوں، لیکن میرا وہ کام جو میں پہلے بھی کرتا ہوں میرے ساتھ بدکاری کرو۔ وہ اتنی مجبور تھی کہ اس پر راضی ہو گئی، اس پر راضی ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے غار کے اندر کہا اللہ تو جانتا ہے، ہم ایک کمرے میں چلے گئے، وہاں پر بے لباس بھی ہو گئے، سب کچھ معاملہ جو ہے دروازہ بند، یعنی حالات جو ہے وہ سارا سازگار، جو کچھ کہہ سکتے ہو کہہ لو، جو بھی تھا وہ سارے کا سارا ماحول بن گیا برائی کا ماحول مکمل، کوئی وہاں روکنے والا نہیں ہے۔ اس وقت اس اللہ کی بندی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور یہ جو مہر ہے اس کو ناحق مت توڑو، اے اللہ مجھے اس وقت تیرا خوف آ گیا، تیرے ڈر سے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، اور اس کی وہ جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ اللہ تیرے لیے کیا تھا، اگر تو پسند کرتا ہے، تجھے یہ عمل میرا پسند ہے، تو اس پہ راضی ہے، تو آج ہمیں نکلنے کی جگہ یہاں سے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کہنے کی دیر تھی، چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی سرک ہے، تھوڑی سی نیچے ہو گئی، وہاں سے روشنی جو ہے وہ باہر کی نظر آئی، یعنی دوسرے بندوں کو بھی، دوسرے جو دو تھے ان کو بھی تھوڑی سی ہمت ہوئی کہ بھائی اس میں طاقت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اگر وہ گناہ میری وجہ سے چھوڑا۔ اب دیکھیے اس بندے نے گناہ چھوڑا کس کی وجہ سے؟ اتقوا اللہ، اللہ کی وجہ سے چھوڑا، اللہ کے ڈر تقوی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند بھی کیا اور اس کو وسیلہ بھی بنایا، اس کو وسیلہ بھی بنایا کہ ہم اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، تجھے یہ پسند ہے تو اس کی وجہ سے میرا یہ کام کر دے، جیسے اس حدیث میں ہے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اگر میری وجہ سے اس گناہ کو ترک کیا ہے فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اس کو ایک نیکی لکھ دو۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت دیکھیں، کرنا گناہ چاہتا ہے، ہاں کرنا گناہ چاہتا ہے، اللہ نے کہا مت لکھو، نہیں کیا، ترک کر دیا، اللہ کہتا ہے میری وجہ سے ترک کیا ہے تو اس کو ایک نیکی میں بدل دو۔ کر لیا ہے تو اللہ کی رحمت دیکھیں، کر لیا ہے تو کتنے گناہ لکھنے ہیں؟ ایک۔ لیکن اس کے مقابلے میں آگے چلیے ذرا، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن جب نیکی کرنے کا ارادہ ہی کر لیتا ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، نیکی عمل جو ہے وہ کی نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، ایک نیکی لکھ دو بھائی۔ وہاں پہ کیا تھا؟ اللہ کی رحمت دیکھے، وہاں پہ کیا تھا؟ گناہ ارادہ کیا تو کیا ہوا؟ ہاں نہیں لکھنا، ارادہ کیا تو لکھنا نہیں ہے گناہ، نیکی کا ارادہ کر لیا تو اللہ کی رحمت دیکھیں، نیکی لکھ دو بھائی، ایک نیکی بغیر عمل کے ارادے پہ ہی آؤ ہمارے کر لو بھائی ارادہ زبردستی کروا رہے ہو، اس کو ارادہ کیا کر لو، جب جانا ہی نہیں ہے، نکلنا ہی نہیں ہے، ہاں تو وہ ارادے کی وجہ سے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، تو پھر جا کے بات بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اگر ارادہ کیا ہے اس نے، عمل نہیں کیا تو ایک نیکی لکھ دو۔ لیکن اللہ کی رحمت اس کے مقابلے میں دیکھیں، گناہ کا ارادہ کیا ہے لکھا نہیں، عمل کر لیا ہے تو ایک گناہ لکھنا ہے، اور اگر اللہ کی وجہ سے گناہ سے رک گیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر نیکی کر لی، اگر نیکی کر لی فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی اس نے کر لی۔ مثال کے طور پر کسی نے سوچا کہ میں جا کے ریاض الجنہ میں آج نماز پڑھوں گا، پرمٹ بھی بنا لیے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ وہ نہیں جا سکا، اب کیا ہوگا؟ اس حدیث کے مطابق ایک نیکی لکھی گئی، اس کے ارادہ کرتے ہی پرمٹ بنا لیا، ایک نیکی، اب عمل نہیں کیا، لیکن عمل اگر لکھ دے کر دیتا، چلا جاتا وہاں پہ نماز پڑھ لیتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ایک نیکی کی بجائے جتنا، وہ کہتے ہیں نا جتنی چینی ڈالو اتنا، وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا، ہاں اس میں جتنا اخلاص ہوگا اتنی اس کے اندر جو ہے وہ بڑھوتی ہوتی چلے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اِلَىٰ سَبْعِ ضِعْفٍ، صرف 10 نہیں، 10 سے 700 گنا تک، 700 گنا تک اس نیکی کے اندر جو ہے وہ، جتنا وہ اخلاص ہوگا اس کے اندر، جتنا رب کے ساتھ وہ تعلق اس کا گہرا ہوگا، خالص ہوگا وہ اللہ کے لیے عمل، اتنا اس کے اندر جو ہے وہ بڑھوتی ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ 700 اس کو لکھا جائے گا۔
تو یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب اللہ کی رحمت دیکھے دونوں کا موازنہ کیجئے گا. نیکی برائی جو ہے اس نے ارادہ کیا, نیکی کا ارادہ کیا, ادھر نیکی لکھ دی گئی ارادے پہ, اور ادھر کیا ہوا, کچھ نہیں لکھا گیا. برائی کا ارادہ کیا تو کچھ نہیں لکھا گیا, نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھ دی گئی. برائی پر عمل کر لیا تو ایک برائی لکھی گئی, اور نیکی پر عمل کر لیا تو 10 سے 700 گنا اوپر چلے گئے. برائی چھوڑ دی, برائی چھوڑ دی, کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے, اللہ کے ڈر سے برائی کو چھوڑ دیا تو ایک نیکی لکھی گئی. ادھر برائی جو ہے وہ نیکی اگر چھوڑ دی کی نہیں ہے تو نیکی تو لکھی ہوئی ہے پہلے, ایک تو لکھی گئی نا ارادے پہ. عمل کر لیا تو کیا ہوا, بڑھ گیا. اگر عمل نہیں کیا تو نیکی ضائع نہیں ہوئی, اس کی ایک نیکی لکھی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو وہ شخص جو 99 قتل کرنے والا تھا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا. اس کے دل کے اندر ضمیر جو ہے اس کو جھنجھوڑ رہا ہے, خلش تھی اس کے اندر, بار بار جو ہے وہ 100 قتل کرنے کے بعد بھی, پھر پچھلے درس میں آپ سے یہ بیان ہوا تھا کہ 100 کے بعد بھی پھر وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. آگے پھر کیا فرمایا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ, پلٹ آؤ, توبہ کر لو گناہوں سے. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. قبل اس سے کہ عذاب آ جائے, سزا آ جائے, پکڑ آ جائے کہ دنیا میں ہی, اس سے پہلے پہلے اللہ کے مطیع بن جاؤ, اللہ کے مطیع بن جاؤ, یعنی فرما بردار بن جاؤ, اللہ کی بات مان لو. یہ نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ اللہ کی بات مانتے نہیں, رسول کی بات مانتے نہیں, پھر کل جو ہے وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنا, کاش کہ کل قیامت کے دن یہ پھر باتیں ہوں گی کہ کاش میں اس کو نہ بناتا, اس کو دوست نہ بناتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں نبی کی بات مان لیتا, نبی والا طریقہ اختیار کر لیتا, نبی کا راستہ سنت پہ عمل کرتا. یہ کل باتیں ہوں گی. آج تو ہم واپس پلٹتے ہی نہیں ہیں جس پہ جی ہمارے بڑے ایسے چل رہے ہیں, کر رہے ہیں, ہم نے وہ کیا صحیح نہیں تھے, انہوں نے جو سکھایا وہ صحیح نہیں تھے, انہوں نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھے. بھائی ہم یہ نہیں کہتے وہ صحیح تھے کہ نہیں صحیح تھے, ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صحیح تھے. ہمارے باپ ہمارے بارے میں ہمیں جو ہے وہ یہ تو نہیں پوچھا جا رہا کہ تمہارے باپ دادا صحیح تھے کہ نہیں صحیح تھا, کہ پوچھو گی بھائی عتیق بھائی, کیوں جی حضرت پوچھا جائے گا ہم سے کہ آپ کے ابا میرے ابا صحیح تھے کہ نہیں صحیح تھے, یا یہ پوچھو گی کہ ہمارے ابا و اجداد جو ہے وہ کس راستے پہ چلتے تھے؟ نہیں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ جو فوج شدگان ہیں نا, چلے گئے اس دنیا سے, رخصت ہو گئے ہیں, چلے گئے, جو انہوں نے عمل کیے ہیں ان کے ساتھ ہیں, جو تم کرو گے تمہارے ساتھ ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون, ہم سے ان کے متعلق سوال نہیں ہونا ہے, ہم سے سوال ہونا ہے ہمارے بارے میں, ہم سے سوال ہونا ہے ہماری اولاد کے بارے میں, ہم سے سوال ہونا ہے کہ ہاں بھائی بات مانے تھے کہ نہیں مانے تھے, کون سے طریقے پہ چلتے رہے, وہی جو بچپن سے سیکھ کے چلے آئے اسی پہ, یا کہ نبی کی بات آ گئی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہ چلے تھے, رجوع کیے تھے کہ نہیں کیے تھے, واپس پلٹے تھے کہ نہیں پلٹے تھے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تو میرے بھائیوں, یہ جو توبہ کا چیپٹر ہے, توبہ کی جو بات ہے, توبہ کا جو موضوع ہے, یہ بہت ہی وسیع ہے. ہمیں دیکھیے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, پہلے بھی آپ کو کہا ہے, جیسا کہ نبی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, نبی علیہ السلام دین کے معاملے میں کوئی بھی بات زبان تک نہیں کھولتے ہیں جب تک اللہ کی وحی نہیں آ جاتی. بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال کسی دفعہ بھی آپ کو دی تھی, یہ کھجوروں کی تابع جو ہے وہ کرنے والی, جس کو قلم کہتے ہیں, اس سے اٹھا کے بوٹ لگاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کلکم خطاء, یہ میری بات نہیں ہے,
کسی اور کی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم خطاؤ، تم سب کے سب خطا کار، سب کے سب خطا کار. وخیر الخطائین التواب، اور رجوع کرنے والا، واپس پلٹانے والا. سیدھے تو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ضرب المثل ہے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھولا ہوا. ہاں بھولا ہوا نہیں کہتے اس کو. کوئی بات نہیں ہے، صبح غلطی ہو گئی ہے تو شام آنے سے پہلے پہلے رجوع ہو سکتا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے رجوع ہو سکتا ہے. اس سے پتہ چل گیا ہے کہ میں غلط ہوں، غلطی ہے، تو اس کی غلطی کی جو ہے وہ اصلاح کی جا سکتی ہے. اگر وہ غلطی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہم کچھ کر بیٹھے ہیں، لوگوں کو جو ہے اس غلط کام کی طرف لگائے ہیں، تو پھر اصلاح کی جا سکتی ہے کہ بھائی میں نے یہ بات فلاں وقت کہی تھی، میری یہ بات غلط ہے، آئندہ سے وہ جو بات ہے اگر کسی کے پاس محفوظ ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر اس کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، میری کسی کے پاس ہے، وہ آج کے بعد ڈیلیٹ کر دی جائے، میں اس سے توبہ کر چکا ہوں، میرا وہ موقف نہیں ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کہتا ہے تو وہ اس کے کھاتے میں رہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی ہے، لوگوں کو اس طرف لگایا. اس سے رجوع، اس سے توبہ جو ہے وہ ایسے ہوگی کہ لوگوں کو بھی بات بتائے کہ بھائی یہ میری بات غلط ہے، جس کے پاس بھی ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے. میں اپنے اکاؤنٹ سے، میں اپنے پاس سے ختم کر چکا ہوں، میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے، یہ میرا موقف غلط تھا، یہ میری بات غلط تھی. میں اس بات کو جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کر کے اپنے آپ کو معافی مانگتا ہوں، اللہ سے اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو رجوع کرنا کوئی جو ہے وہ غلطی نہیں ہے. رجوع سے بہت بڑا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سے خوش ہوتا ہے. رجوع کرنے سے، توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. واپس پلٹا ہے بندہ اپنے رب کی طرف تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ بھولا ہوا تھا، کوئی بات نہیں ہے، واپس آ گیا ہے. جیسا پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی حدیث کہ جب کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں پیش ہو چلتا ہے، کہتا ہے انی اذنبت ذنبا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، گناہ ہو گیا مجھ سے، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، بخشنے والا ہی ہے. فاغفر لی، اللہ معاف کر دے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں معاف کیا، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رجوع کرنے سے، بندے کے رجوع سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ واپس پلٹ آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی جو کمیاں ہیں ہمارے اندر اللہ اس کو معاف فرمائے، جو خدائیں ہیں اس کو معاف فرمائے، نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.